بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ہر ایک کو دولت مند بننے یا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یکساں مواقع ملتے ہیں، مگر کیا یہ خیال واقعی ہی ٹھیک ہے؟ ہم نے اکثر دیکھا کہ کئی لوگ گھروں میں بیٹھے بٹھائے ہی امیر ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انتھک محنت کر کے بھی اپنے دن نہیں بدل پاتے۔ یقیناً مستقبل کی پیشگوئی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مفسرین نے 5 ایسے خواب بتائے ہیں کہ اگر وہ آپ دیکھتے ہیں تو ان کی تعبیر کے مطابق آپ کو ضرور بے شمار مال و دولت ملنے والا ہے۔ انسان کو جو کام پسند ہوتا ہے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ وہ رات دن محنت کر کے اپنے کام میں نام کمانا چاہتا ہے، اپنے کام میں ماہر ہونا چاہتا ہے۔ انسان جو بھی کام پسند کرتا ہے اس کو بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ جب انسان اپنے کام کو بڑی دلچسپی سے کرتا ہے، اس میں سے کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان پر زوال لاتے ہیں، کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جسے انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے انسان کو مشکلات اور آسانیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ آئیے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنائیں، پھر آپ کو 5 خوابوں کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کو درس دے رہے تھے۔ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنا رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے، لوگوں کو خوبصورت زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بیکاریوں کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، میں غریبوں کو امیر ترین بنتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے امیر کو جو نہ صرف دنیا میں امیر ہو بلکہ آخرت میں بھی نیکیوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ آدمی کیسے بیکاریوں سے بادشاہ بنے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ 5 عمل کرتے تھے۔ لوگ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، ہمیں بھی بتائیے وہ 5 کام۔ آپ فرمانے لگے ہم پرندوں کا ہر روز دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں پرندوں کو دانہ اور پانی ملتا ہو وہ گھر کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں کوئی بھی غریبی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رزق کی کمی نہیں لاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں پرندوں کے لیے دانہ اور پانی رکھا کرو، جب وہ تمہارے گھر سے گزرے تو ان کو پتہ ہو کہ اس گھر کی چھت پر دانہ اور پانی رکھا ہوتا ہے، وہ یہاں پیٹ بھر کر جائیں تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل پر بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھوک اور پیاس مٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا یہ عمل دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے دانہ کھا کر جاتے ہیں تو وہ دعا دے جاتے ہیں، اے مالک تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تو بھی ان لوگوں کے لیے رزق عطا کر جو ہم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے تمام مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آنے دیتا۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی یہ عمل کرتا ہے، پرندوں کا پانی اور دانہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ صبح دوپہر شام ان کے ساتھ ہی رہیں۔ پہلا فرشتہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کا سبب بنتا ہے، تیسرا فرشتہ اس کی عزت بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مالدار ہونے والے لوگوں نے کہا کہ وہ جو دوسرا جو کام کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی غریب نہیں کرتا۔ بندے کی عبادت بندے کو وہ مقام حاصل عطا نہیں کرتی جو کہ غریبوں کی مدد سے مقام حاصل ہوتا ہے۔ ایک بدھو جس کی بیوی کو بچہ ہونے والا تھا، بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اس بدھو کے گھر میں کوئی پیسہ نہ تھا۔ یہ بہت پریشان تھا کہ گھر میں کوئی پیسہ نہیں ہے، بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ بدھو اور اس کی بیوی محلے میں ہمسائیوں کے پاس گئے۔ بدھو نے کہا کہ ہم کو کوئی قرض دے دو۔ ہمسائیوں نے ان کو کچھ نہ دیا تو بدھو کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں مدینے میں چلا جاؤں، میں اپنی پریشانی خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مدد ضرور کریں گے۔ یہ بدھو مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ مدینے کی سرزمین پر پہنچا تو اس کو شام ہو گئی۔ بچے کی پیدائش کا وقت بہت ہی قریب تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں ہی خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو بیوی درد کی وجہ سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، فجر کی اذان ہونے والی تھی۔
وہ یہ بات ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اس رات بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک خیمے میں روشنی جل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ جا کر دیکھو کہ کوئی مسافر تو خیمہ لگا کر نہیں بیٹھا ہوا۔ جب غلام اس خیمے میں گیا تو اس نے غلام کو کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ غلام خیمے سے واپس آیا، اس نے ساری صورتحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے اپنے گھر میں گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اٹھایا کہ اگر تم کو ثواب مل رہا ہو تو تم ثواب حاصل کرنا چاہو گی؟ بیوی نے جواب دیا کہ میں ضرور حاصل کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اٹھو، میرے یار کی بیوی بہت تکلیف میں مبتلا ہے، تھوڑی دیر تک بچے کو جنم دینے والی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ضرورت کا سارا سامان لیا اور حضرت کو فرمایا آپ کچھ لکڑیاں ساتھ لے لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی اپنے کندھے پر اٹھائی اور اپنی بیوی کے ہمراہ اس خیمے میں چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ کے باہر رک گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خیمہ کے اندر داخل ہو گئی۔ بدو کی بیوی کی چیخ و پکار آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدو کے سامنے کھڑے تھے۔ بدو نے سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے جس کی بیوی دائی ہے۔ بدو نے آپ پر حکم چلانے شروع کر دیے۔ بدو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام سمجھ کر طرح طرح کے حکم چلاتے، لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ، پانی لے کر آؤ۔ بدو نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا۔ اس بدو کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ خلیفہ وقت حضرت ابو بکر ہیں۔ خیمہ سے اچانک آواز آئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آواز دی، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست کو بیٹے سے نوازا ہے۔ جب بدو نے یہ سنا کہ یہ خلیفہ وقت ہیں تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، فوراً قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان نہیں سکا، مہربانی فرما کر مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو کو اپنے قدموں سے اٹھا کر گلے لگایا اور فرمانے لگے، اے بدو، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ یہاں امیر کی نہیں بلکہ غریبوں کی عزت کی جاتی ہے، غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، غریبوں کے دکھ درد میں شریک ہوا جاتا ہے، کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے والے انسان کبھی بھی غریب نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو حلال کی روزی کھلایا کرتے تھے، اپنے والدین اور بڑوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نماز ادا کرنے میں کبھی بھی سستی نہیں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی ان 5 کاموں کا دامن نہیں چھوڑتے، یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ 5 کاموں کو کرنے والے کبھی بھی غریب نہیں ہوتے، ان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ جو یہ 5 کاموں کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، جب کسی انسان کے پاس بہت زیادہ دولت آنے والی ہوتی ہے تو اس کو 5 کون سے خواب آتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا پھر خود پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت آنے والی ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا پھر مچھلی کھاتا ہے تو اس کو بے شمار دولت حاصل ہونے والی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب میں تخت دیکھتا ہے یا پھر خود تخت پر بیٹھا ہے تو اس کو بھی بہت دولت حاصل ہوتی ہے۔ خواب میں گھوڑا دیکھنا یا پھر گھوڑے کی سواری کرنا کی تعبیر بھی امیر ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ خواب میں اونٹ دیکھنا یا پھر اونٹ کی سواری کرنا بھی انسان کو امیری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان سب خوابوں کی تعبیر ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد ہی امیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ 5 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔